اگر کسی کو تقدیر کی وجہ سے اس کی بیوی تھوڑی ٹیڑھی ترچھی مل جائے تو اس نے کرنا کیا کرنا چاہیے اس کو؟ ایک بات تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ محدث صاحب ہو کہ مفتی صاحب ہو کہ ولی صاحب ہو کہ حافظ صاحب ہو کہ امام صاحب ہو کہ لیڈر صاحب ہو، ایم ایل اے صاحب ہو، ایم پی صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، وکیل صاحب ہو یا جج صاحب ہو، کسی کی بھی بیوی کبھی سیدھی نہیں ہوتی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. یہ بات عورتیں سن رہی ہے تو وہ برا نہیں مانے، آگے پہلے میری گفتگو آخری تک سنیں. کبھی کبھی لوگ دو چار جملے سن کے واویلا کرتے ہیں، یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا. ارے آخری تک پہلے سن لیں کہنا کیا چاہتے ہیں. کبھی کسی کی بیوی سیدھی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عورتوں کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ خود بنانے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا تو سیدھی بیوی ڈھونڈنے کیوں نکلتے ہو؟ ملے گی نہیں. عورت تو سیدھی ہے ہی نہیں، کسی دور کی عورت سیدھی نہیں ہے. کیونکہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم اللہ کی مانیں گے، ملا کی تو نہیں مانیں گے نا. ایک بیوی عورت سیدھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو بنایا اللہ نے پسلی سے، اور پسلی کوئی سیدھی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں ٹیڑھی ہوتی ہے، لیکن پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر آپ کی ہوتی ہے. بات خاص یہ ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے مگر ہوتی ہے آپ کی. اور جو چیز اپنی ہوتی ہے وہ پھر کیسی بھی ہو وہ نکال کے پھینکی نہیں جاتی بلکہ اس کو رکھ کر کے نبھایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کو سیدھا کرنے مت جانا. بھئی جس کو اللہ نے ٹیڑھا بنایا اب اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو وہ سیدھی تو نہیں ہوگی، البتہ وہ ٹوٹ جائے گا. پسلی کی ہڈی سیدھی نہیں ہو سکتی. ارے کتے کی دم جو ہوتی ہے نا وہ نرم ہوتی ہے اگر ٹیڑھی ہوتی ہے. انسان کی پسلی تو سخت ہو کر ٹیڑھی ہوتی ہے، تو جو نرم ہو کر کے کبھی سیدھی نہ ہو سکے وہ سخت ہو کر کے کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ یہ بات ہے. تو حضور نے فرمایا اس کو سیدھا کرنے مت جانا، وہاں بکراتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے کہا سیدھا کرنے مت جانا ورنہ تو توڑ دے گا، اور توڑنے ہی کو طلاق کہتے ہیں. تو سیدھا نہیں کرنا، جیسی ٹیڑھی ہے ویسی ٹیڑھی سے نبھا کرنا ہے، پیار پیار سے، محبت محبت سے. اگر وہ منہ چلائے آپ نے ہنس دینا ہے، آپ نے نکل جانا ہے، مسکرا دینا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو سب کو پچھاڑ دے اور وہ کسی کو پچھاڑ نہ سکے. جو سب کو پچھاڑ دے وہ اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے. سرکار نے فرمایا نہیں، جو سب کو پچھاڑ دے اور اس کو کوئی پچھاڑ نہ سکے وہ بڑا پہلوان نہیں ہے، بلکہ جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے وہ سب سے بڑا بہادر اور پہلوان ہے. اب پتا چلا بہادر لوگ کون ہیں؟ جو غصہ پی جاتے، جو غصے میں تھر تھر کانپے، آنکھیں نکالے، مار ٹھوک کرے اور ضربہ یضربو کی گردان پڑنے لگے. وہ لوگ بہادر نہیں ہیں، بلکہ عفو درگزر سے جو کام لے وہ لوگ بہادر اور پہلوان ہے. ایسے ہی ہوا. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن خرقانی. یہ شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہیں؟ ان کو پہلے آپ سمجھ لیں. یہ شیخ ابو الحسن خرقانی وہ ہیں کہ جب محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے، جی محمود غزنوی نے جب ہندوستان پر کئی حملے کیے اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ پہنچا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں، اور کہا شیخ صاحب میری تلوار ناکام ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ مجھے اللہ کامیابی دے. تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا بیٹے میرا یہ جبہ لے کر جاؤ، اور جب تمہاری طاقت ناکام ہو جائے تو اس جبے کو رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. آپ سوچو
محمود آئے ہندوستان، جبہ رکھ کر دعا کی، اور اس کے بعد ہندوستان کے بعض علاقے فتح ہو گئے۔ جس کے جبے میں اتنی تاثیر ہو کہ اس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہو، اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ اس شخص کے وجود کی تاثیر کیا ہوگی؟ وہ ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب شیخ ابو الحسن خرقانی اتنے بڑے مرتبے پہ کیسے پہنچے؟ ہوا یہ کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، دنیا کا ایجوکیٹڈ انسان، بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ وہ اتفاق سے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کا مرید ہو گیا، اور جب مرید ہوا تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، بہت دن میں نے ہو گئے شیخ کی زیارت نہیں کی، شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت نہیں کی، چلنا چاہیے اور حضرت سے ملنا چاہیے۔ خانقاہ میں گیا، خانقاہ میں حضرت تھے نہیں، لوگوں نے کہا گھر گئے، گھر پہ آئے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا میں فلاں فلسفی ہوں، حضرت کا مرید ہوں، کیا شیخ ابو الحسن خرقانی ہیں؟ وہ اندر سے آواز آئی، ارے وہ مکار، وہ شیخ کب سے بن گیا، وہ حضرت کب سے بن گیا؟ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، جس کی بیوی اس کو مکار کہے اور کہے کہ وہ شیخ کب سے ہو گئے، وہ حضرت کب سے ہو گئے، وہ تو مکار آدمی ہے۔ انہوں نے سوچا سب سے معتبر بات کس کی؟ بیوی کی۔ ابھی یہ بندہ پہلے دنیاوی پڑھا لکھا تھا، جلدی سے اللہ والوں کو مانتا نہیں تھا، ایک ہی کو مانا تھا۔ اب اس میں بھی گھر سے اس طرح کی بات آئی، دور ایک دوسرا مرید کھڑے رہ کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس فلسفی کو بلایا کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا کہ تو ٹینشن مت لے، فکر مت کر، حضرت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، گھر کے لیے، ابھی آتے ہوں گے، مل لینا، پریشان مت ہو۔ لیکن اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، پیر روشن ضمیر